بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی اور سچے واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، جن کا نام انم تھا، چند نصیحتیں فرمائی ہے، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے۔ حکیم لقمان کا بیٹا ایک بار تجارت پر جانے کے لیے اجازت مانگنے آیا کہ ابا جان، میں تجارت کے لیے سفر پر جانا چاہتا ہوں۔ تب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی کہ جہاں بھی جاؤ ان باتوں پر عمل کرتے رہنا، اور پھر فرمایا کہ جب سفر کا سامان تیار کر چکو تو جانے سے پہلے میرے پاس سے ہو کر جانا کہ تمہاری رہبری اور رہنمائی کے لیے تمہیں کچھ باتیں بتانی ہیں۔ لہٰذا حضرت لقمان کا بیٹا جب سامان سفر باندھ چکا تو دوبارہ اپنے والد یعنی حکیم لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب حضرت لقمان علیہ السلام کہنے لگے، اے بیٹا، جب سفر پر جاؤ گے تو راستے میں ایک میدان ملے گا۔ اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی بہت ہی ٹھنڈا اور میٹھا ہے، اور اس کے کنارے ایک پیڑ ہے جس کی چھاؤں گھنی اور فرحت بخش ہے۔ لیکن خبردار، اس چشمے سے پانی نہ پینا اور اس پیڑ کے سائے تلے بالکل نہ بیٹھنا، اور اللہ تم کو اس ہلاکت سے محفوظ رکھے۔ اور وہاں تم کو ایک بوڑھا ضعیف آدمی ملے گا جو عمر میں اس پیڑ سے بڑا ہے، پھر جیسا وہ تم کو کہے اس کی بات لازمی ماننا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آگے جاؤ گے تو فلاں گاؤں میں جانا، وہاں کے لوگ میرے دوست ہیں، وہ تم کو عزت و اکرام کے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گے۔ اور اس گاؤں میں ایک عورت ہے نہایت حسین و جمیل اور مالدار، وہ لوگ اس عورت سے تمہاری شادی کرانا چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول نہ کرنا، اور خدا اس سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فلاں آدمی جو فلاں شہر میں رہتا ہے، مدتوں پہلے وہ مجھ سے قرض لے کر گیا ہے، بس تم اس سے وہ قرض وصول کر کے لے آنا، اور خبردار رات کو اس آدمی کے یہاں نہ ٹھہرنا، اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا، اور اب جاؤ، میں نے تمہیں خدا کی امان میں سونپا۔ لہٰذا وہ اپنے باپ کی بتائی ہوئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب اس میدان میں پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، تو اس کے کنارے ایک پانی کا چشمہ ملا۔ اس کا پانی بہت ہی صاف، ٹھنڈا اور میٹھا تھا، اور اس چشمے کے کنارے ایک پیڑ کو دیکھا جس کی چھاؤں بہت ہی گھنی اور فرحت بخش تھی۔ گرمی اور پیاس کے مارے وہ چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیے اور پیڑ کی چھاؤں میں دم بھر کے لیے آرام کرے، لیکن اسی وقت اسے اپنے باپ کی بتائی ہوئی نصیحت یاد آئی، تو وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ تب اس نے پیڑ کے سائے تلے ایک بزرگ آدمی کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ بزرگ آدمی نے اسے پکارا، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے؟ ایسی دھوپ میں اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، اس چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو اور ذرا چھاؤں کے تلے دم لے لو، میرے پیاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ میرے باپ نے مجھے اس سے منع کیا ہے۔ تب وہ بزرگ کہنے لگا، قسم ہے تیرے رب کی، اس دھوپ اور گرمی میں نہ جا اور میرا کہا مان۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی بات یاد آئی کہ وہ بزرگ تجھے جیسا کہے اس کا کہا ماننا۔ چنانچہ اس نے اس بزرگ کا کہا مانا اور سلام کر کے بیٹھ گیا، چشمے سے ٹھنڈا پانی پیا اور تھوڑی دیر سستانے کو لیٹ گیا اور سو گیا۔ تب اس پیڑ سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سویا ہوا تھا لیکن بزرگ جاگ رہا تھا۔ بزرگ نے جیسے ہی سانپ کو دیکھا تو اس نے سانپ کو مار کر اس کا سر کاٹ دیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھا کہ ایک سانپ بغیر سر کے مردہ پڑا ہے، تو بزرگ سے حقیقت جان کر وہ حیران رہ گیا، اور باپ کی پہلی نصیحت کا راز معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا سامان سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت مانگی۔ تب بزرگ آدمی نے پوچھا کہ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ لڑکے نے کہا، فلاں گاؤں جا رہا ہوں کہ وہاں میرے باپ کے دوست ہیں۔ بزرگ نے کہا، اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، آپ بھی چلیے۔ تب دونوں اس گاؤں کی طرف چل دیے۔ دونوں گاؤں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب لڑکے نے کہا، میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگ انہیں نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور انہیں کھانا کھلایا اور ہر روز مہمان نوازی کرنے لگے۔
ایک دن ان لوگوں نے کہا، اے لڑکے، ہماری قوم میں ایک عورت نہایت خوبصورت، نیک بخت، مالدار اور حسب و نسب میں درست ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم سے اس کا نکاح کر دیں۔ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگی، تم کو خوب مال و دولت ہاتھ لگے گی۔ تب لڑکے نے کہا، میرے باپ نے اس سے منع کیا ہے کہ سفر میں کسی حکم کے پابند نہ ہونا، ورنہ نقصان اور تکلیف اٹھاؤ گے۔ تب وہ بزرگ جو ساتھ میں تھا کہنے لگا، جب یہاں کے سبھی رئیس کی یہی آرزو ہے اور یہ لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ عورت حسین و مالدار ہے، تب شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور کوئی اندیشہ نہ کر۔ تب لڑکے کو باپ کی نصیحت یاد آئی کہ وہ بزرگ جو بھی کہے اس پر عمل کرنا۔ تب لقمان کے بیٹے نے اپنے بزرگ ساتھی کے کہنے پر اس مالدار عورت سے نکاح کر لیا۔ تب اس قوم کا ایک آدمی لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں حضرت لقمان کی بہت عزت و تکریم کرتا ہوں، اور اس وجہ سے تمہارا بھی خیر خواہ ہوں۔ تم نے ناحق اس عورت سے نکاح کیا، وہ بہت بری ہے، اور تم سے پہلے اپنے 9 شوہروں کو اپنی خلوت گاہ میں مار چکی ہے، بس اب تم کو بھی مار ڈالے گی۔ اگر تم بھلا چاہتے ہو، کسی ہیلے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تب لڑکا اس کی باتیں سن کر ڈر گیا اور اپنے فیصلے پر پچھتانے لگا اور غمگین ہو گیا۔ جب بزرگ ساتھی نے اسے رنجیدہ دیکھا تو اس سے پوچھا، کیا بات ہے کہ تم بہت غمگین و پریشان دکھ رہے ہو؟ تب لڑکے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میری بیوی نے، جس سے میں نے یہاں نکاح کیا ہے، مجھ سے پہلے 9 شوہروں کو شادی کی پہلی رات ہی اپنی خلوت گاہ میں مار ڈالا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے بھی نہ مار ڈالے، اور شاید اسی وجہ سے میرے باپ نے مجھے اس نکاح سے منع کیا تھا۔ تب اس بزرگ نے کہا، کچھ اندیشہ نہ کرو اور بے فکر رہو، میں تم کو ایک حکمت بتاتا ہوں، اس پر عمل کرنا۔ وہ یہ ہے کہ جب رات کو تمہاری بیوی تمہارے پاس خلوت گاہ میں آئے تو کسی بہانے سے اسے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آ جانا، تب ہم اس کی تدبیر اور علاج کریں گے۔ غرض جب اس کی بیوی رات کو اس کے پاس آئی تو اس نے بہانے سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر ہو کر آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ قضائے حاجت کو جا رہا ہوں، تم جب تک یہاں انتظار کرو، اور اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے، وہ میں تم کو واپس آ کر بتاؤں گا۔ تب لڑکا وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچا۔ تب بزرگ نے اسے ایک انگاروں سے بھرا ہوا آتش دان لانے کو کہا۔ جب لڑکا آتش دان لے آیا تو بزرگ نے وہ سانپ کا سر جو پیڑ کے نیچے سے کاٹ کر لایا تھا آتش دان میں رکھ دیا، اور آتش دان کو لڑکے کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ برہنہ ہو کر اس آتش دان پر خود کو سینکو، بعد میں دوبارہ اس آتش دان کو میرے پاس لے آنا۔ تب لڑکا وہاں سے گیا اور جیسا بزرگ نے کہا تھا ویسا اپنی بیوی کو کرنے کو کہا۔ سینکنے کے بعد لڑکا آتش دان کو واپس بزرگ کے پاس لے آیا۔ تب بزرگ نے دیکھا کہ 2 سانپ اس انگیٹھی میں جل رہے ہیں۔ اس کے بعد بزرگ نے کہا کہ اب جاؤ اور بغیر کسی خطرے کے اپنی بیوی سے جمع کرو، کیونکہ جس کا ڈر تھا وہ سانپ اس انگیٹھی میں جل رہا ہے، بس اس وجہ سے ہی اس کے پہلے شوہر مرے تھے۔ لہٰذا حضرت لقمان کا بیٹا پوری رات اپنی بیوی کے پاس رہا اور فجر کو صحیح سلامت خلوت گاہ سے باہر آیا، اور گاؤں کے لوگ تمام ماجرا سن کر بہت حیران ہوئے، اور لقمان کے بیٹے کے بچ جانے سے بہت خوش بھی ہوئے کہ فلاں گاؤں میں ایک آدمی کے پاس میرے باپ کی رقم ادھار ہے، تو میں وہاں جا رہا ہوں۔ تب اس پیر بزرگ نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تب وہ دونوں آدمی اس گاؤں کی طرف چل دیے۔ اس گاؤں میں پہنچ کر انہوں نے لوگوں سے اس قرضدار آدمی کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی تو بڑا فسادی اور دغا باز ہے، یہاں تو تم ناحق اپنی جان گنوانے آ گئے ہو، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اور وہ دغا باز آدمی ایک بار کسی کا روپیہ لے کر واپس نہیں کرتا۔ لیکن ان دونوں نے لوگوں کی بات نہیں مانی اور وہاں سے چل کر اس آدمی کے پاس پہنچے، اور سلام کے بعد لڑکے نے اس سے کہا، میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور اپنے باپ کا قرض وصول کرنے کو آیا ہوں۔ تب اس آدمی نے کہا، بہت اچھا، آپ ہمارے حکیم کے فرزند ہو، تو آج کی رات ہمیں مہمان نوازی کا صرف بخشیے، صبح کو حساب کتاب کر کے جو رقم بنے گی وہ واپس کر دوں گا۔ لڑکے نے کہا، میرے باپ نے رات کو یہاں ٹھہرنے سے منع کیا ہے۔
تب اس بزرگ نے کہا جو اس کے ساتھ تھا، اے لڑکے کچھ پرواہ نہیں، چلو آج کی رات یہاں رک جاتے ہیں، پھر خدا نے ہماری قسمت میں جو لکھا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ لہٰذا اس بزرگ کے کہنے پر وہ مان گیا، کیونکہ اس کی کراماتوں سے لڑکا واقف تھا، اور باپ کا بھی حکم اور نصیحت تھی کہ اپنے ساتھ والے بزرگ کی بات ماننا۔ لہٰذا وہ دونوں اس دغاباز آدمی کے گھر ٹھہر گئے۔ جب وہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو وہ دغاباز آدمی ان دونوں کو دریا کے کنارے بنائے گئے ایک مکان پر لے گیا، اور مکان اسی طرح بنایا ہوا تھا کہ جو کوئی رات کو اس میں سو جاتا تو جوار بھاٹا آ کر اسے ڈبو دیتا۔ ان دونوں کو اس مکان میں ٹھہرنے کو کہا، لہٰذا رات کو لڑکا تو سو گیا اور بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو موجیں چڑھنے لگی اور پانی مکان پر چڑھ آیا۔ تب بزرگ نے لڑکے کو نیند سے جگایا اور وہاں سے اٹھ کر اوپر بالا خانے پر کہ جہاں اس دغاباز آدمی کے بیٹے سو رہے تھے وہاں تشریف لے گئی۔ وہاں سے اس کے بیٹوں کو تخت سمیت اٹھایا اور نیچے لا کر اپنی والی جگہ پر سلا دیا، اور خود اوپر ان کی جگہ سو گئے۔ جب فجر کے وقت وہ آدمی آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دونوں اوپر والی منزل پر اس کے بیٹوں کی جگہ پر سو رہے ہیں، اور اس کے اپنے بیٹے نچلی والی منزل پر پانی میں مردہ پڑے ہیں۔ تب وہ دغاباز پکار کر ان سے کہنے لگا کہ افسوس صد افسوس، میں نے تمہارے لیے یہ فریب کیا تھا کہ تم کو مار ڈالوں، لیکن میں اپنے فریب میں آپ ہلاک ہو گیا، میرے سب بیٹے مارے گئے۔ تب ان دونوں نے کہا کہ جو کسی کے لیے برا کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے لیے ہی برا کرتا ہے۔ الغرض لقمان کے بیٹے نے اس دغاباز آدمی سے اپنے باپ کا روپیہ وصول کیا اور اپنی بیوی کو لے کر جس سے گاؤں میں نکاح کیا تھا، ساتھ میں اس بزرگ اور ساز و سامان کے اپنے وطن کی واپسی کا سفر کیا۔ جب حکیم لقمان کا بیٹا اپنے مکان کے قریب پہنچا تو اس بزرگ نے پوچھا کہ اے بزرگ زادے، تو اتنا عرصہ میرے ساتھ رہا، سو تو نے مجھے کیسا پایا؟ تب لڑکے نے کہا کہ بے شک میں نے آپ کو نیک مرد پایا ہے، اور آپ کی برکت سے بہت سی مصیبتوں سے نجات ملی، اور نیک بخت بیوی ملی، اور اس قدر مال و اسباب ملا۔ تب اس بزرگ نے کہا مال میں سے مجھے بھی آدھا حصہ دو۔ تب لڑکے نے کہا آپ اپنی مرضی سے لے لو جتنا بھی حصہ چاہیے۔ بزرگ نے ایک طرف بیوی کے ساتھ تھوڑا سا مال رکھا اور دوسری طرف زیادہ حصہ مال کا رکھا، اور پھر لڑکے سے کہا کہ ان میں سے جو تم چاہو رکھ لو اور دوسرا حصہ میرے لیے چھوڑ دو۔ تب لڑکے نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ تھوڑا حصہ مال کا چنا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ لہٰذا دونوں فریق اپنا اپنا حصہ لے کر چل دیے۔ تھوڑی دور گئے کہ بزرگ نے لڑکے کو آواز دے کر روکا اور اس سے پوچھا کہ اے لقمان کے بیٹے، تو کس وجہ سے مجھے زیادہ حصہ مال کا دیے جاتا ہے؟ کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ تو نے جو کرامتیں مجھ سے دیکھی ہیں ان کی وجہ سے مجھ سے خوفزدہ ہو کر زیادہ مال دیے جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اس وجہ سے ہے کہ میں نے آپ کی برکت سے جو نفع اٹھایا ہے اور مصیبتوں اور مشکلوں سے رہائی پائی ہے، تو اس سبب سے میں نے خوش ہو کر اپنی خوشی اور مرضی سے دیا جاتا ہوں۔ تب بزرگ نے کہا اے لڑکے، تمہاری نیک نیتی، اعلیٰ ظرفی اور اخلاق سے میں بہت خوش ہوں، اور یہ سب مال و اسباب بھی تم ہی لیتے جاؤ، بھلا ہمارا اس دنیاوی مال و اسباب سے کیا کام؟ لڑکے نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور کس وجہ سے میرے ساتھ رہے؟ تب بزرگ نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور تمہارے باپ کی دعا کے سبب اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت و نگہبانی کے لیے مقرر کیا تھا، اور تم کو تمہارے باپ کا روپیہ دلایا اور راہ بتلائی، اور ہمارے ذمے تو لوگوں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کرنا ہی ہے، اور بس اب اللہ کے حکم سے تم سے رخصت چاہتا ہوں۔